من یأخذ منی خمس خصال، جس نے مجھ سے 5 خصلتیں لے لی، آج یہی یاد کر کے چلے جاؤ، وہ میں نے سنانے میں اس کو گھنٹہ لگا دینا ہے، بس یہی ہماری 5 خصلتیں بن جائیں تو یہ ذہن میں رکھنا، احب الاعمال من اللہ، عملوں میں سے محبوب عمل، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ سارے عملوں میں سردار عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ سرور تدخلہ علی مسلم، کہ تیرے عمل سے، تیرے کردار سے دوسرے مسلمان کا دل مسرور ہو جائے، خوش ہو جائے، یار بڑا چنگا بندہ ہے، بڑا خوش اخلاق ہے، بڑا نیک ہے، فراڈ نہیں کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، مکاری نہیں کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، پریشان نہیں کرتا ہے، سازش نہیں کرتا ہے، پروپیگنڈا نہیں کرتا ہے، اور ہم یہ سارے کام کر کے مسلمان ہیں۔ پتہ نہیں مسلمانی کس بلا کا نام ہے جو ہم نے گھڑ رکھی ہے، پتہ نہیں ہمارے مذبح خانوں میں کمیلہ میں بنتی ہے یہ مسلمانی، جو ہم ہی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، مکر بھی کرتے ہیں، منافقت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، ہر دوسرے بھائی کو تکلیف دینے والا ہم عمل کرتے ہیں، پھر بھی مسلمان ہیں۔ یہی مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے پھر کفر ہنستا ہے۔ جس نے مجھ سے 5 خصلتیں لے لی وہ میرے ساتھ ہوگا۔ پہلی خصلت، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کتنی پیاری بات ہے۔ عبادتوں میں ہم نے، یہ جو آپ کے تبلیغی جماعت ہے نا، پھر ناراض نہ ہو جائیں کوئی تبلیغی بیٹھے، ویسے ناراض ہونے سے ہوگا تو کچھ نہیں، دلوں میں پھر سرور نہیں رہے گا۔ کیا فرمایا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کھانے سے تقوی اختیار کرو، اتقے اس کو کہتے ہیں نا، حرام کھانے سے بچو، تکن اعبد الناس، اعبد، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار کل اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ عبادت نہیں کی، حرام سے بچے، غور کریں ذرا۔ اور ہم حرام کھاتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کی طرح، اپنے آپ کو ایک تو کپڑوں سے لادتے ہیں، بستر سے لادتے ہیں، نفلوں پہ لگے رہتے ہیں، یہ ضرورت ہی نہیں ہے، حرام سے بچ جاؤ۔ آپ کے اوپر صرف فرض عبادتیں لازم ہیں، کیوں؟ اللہ نے کی ہیں، خالق کائنات نے کی ہیں، پیغمبر کائنات نے کر کے دکھائیں، کیا کہا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، بس اتنا کر لو، اتنا کر لو۔ ہم نے حرام نہیں چھوڑنا، عبادتوں پہ زور رکھنا ہے، کیونکہ مولوی نے کہہ دیا ہے اگر ادھر گناہ کی تو نیکی کر لو، برابر ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہوتا، اعتراض ابا جی نے نہیں پکڑنا، یہ اللہ کے فرشتے نے پکڑنا ہے، اور آرڈر بھی اللہ کا ہونا ہے۔ یہ چیزیں کہاں سے نکلیں گی؟ یہ مطالعے سے نکلیں گی، اور وہی لا کر دیں گے آپ کو جو مطالعہ کریں گے، نہیں تو وہی لا کر دیں گے جو مرغن غذاؤں کی طرح چٹ ہم دین پیش کریں گے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، جو شخص حرام سے بچ گیا وہ کل قیامت کے دن انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن کر پیش ہوگا۔ عبادت نہیں کی لیکن حرام سے بچتا رہا۔ نمبر 2، ورز ما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، راضی ہو جا اتنے پہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے، اس پہ رضا کا اظہار کر دے۔ کہتے ہیں نا، وہ جب کوئی میت ہو جائے تو جا کر کہا کرو اللہ کی رضا، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے، کہ جو میں نے اس سے لے لیا اس پہ بھی راضی ہے۔ پھر وہ دعا کیا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، صبح اٹھ کے پڑھا کرو 3 جملے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ فرشتہ جا کے دکھاتا ہے نا رب کو، کرامن کاتبین، تیرے بندے نے کہا ہے رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، رب کا بننے پر۔ رب بننا، رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ رضیت باللہ، اللہ کے پالنے والا ہونے پر راضی ہوں۔ ہائے 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 ہائے، ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ شاید دکان پال رہی ہے، فیکٹری پال رہی ہے، وہ اس نے میرا فنڈ لگایا ہوا ہے، صدقہ زکوٰۃ لگایا ہوا ہے، خیرات میرے وہ جب آپ صبح میں فجر کے بعد یہ پڑھ لیں گے 3 بار رضیت باللہ ربا، آپ کو ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، آپ ہاتھ دینے والا بن جائیں گے۔ میں یاخذ منی 5 خصال،
دوسری خصلت کیا ہے؟ پہلی کیا ہے؟ حرام سے بچ جاؤ، عبادتوں کے انبار نہیں لگاؤ، حرام سے بچو۔ اللہ کے ہاں عبادت گزار لوگوں میں سب سے زیادہ شمار کیے جاؤ گے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ مولوی تو رہنے مسیتے تھے، تاجروں کے لیے، کاروباری حضرات کے لیے مینشن ہے یہ، ان کے لیے کہتے ہیں نا مینشن کر دو، یہ ٹویٹ مینشن کر دو، یہ پوسٹ مینشن کر دو۔ یہ مینشن ہے کہ جتنے بھی تاجر پیشہ لوگ ہیں وہ حرام سے بچ جائیں اور مولویوں کی عبادت سے افضل بن جائیں گے۔ چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ مولوی آ جائیں گے اگر ویڈیو چل گئی تو مولویوں نے عبادت تو ہٹا دیتا ہے۔ وہ ایک بندہ بیچارہ کرنی عبادت ہے اس نے، اور ایک بندہ ہے جس نے کاروبار کرنا ہے، جس کے ساتھ لوگوں کے پیٹ جڑے ہوئے ہیں، وہ حرام نہ کرے، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن کے پیش ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ ورز ما قسم اللہ، جو اللہ نے تقسیم اس کے لیے کر دیا ہے نا، اس پہ رضا کا اظہار کر دے۔ نمبر 3، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وہی بات آ گئی جو پہلے کی، اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرے، مومن پکا شمار ہوگا۔ جس کا پڑوسی تنگ، اس کا ایمان اللہ سے بجنگ۔ پڑوسی کو خوش رکھ دے، پڑوسی یہ نہ کہے اس کے گھر میں گانے بجتے ہیں میری تکلیف ہے، اس کے گھر میں کوئی بھی آئے روز فنکشن ہوتا ہے ہماری نیندیں حرام ہے، بس یہ بھی کہہ دیا نا، پڑوسی کے ساتھ دیوار پہ جھگڑا، گیٹ پہ جھگڑا، یہ ہمارا معاشرہ ہے، مومن نہیں رہتا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، کلمہ پڑھا ہے نا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر پڑوسی کے ساتھ تیرا رویہ حسن والا ہے، حسین ہے، تو تو پکا مومن ہے، اور اگر پڑوسی سے تیرا رویہ ٹھیک نہیں ہے، مومن نہیں ہے، کدھر گئے کلمے، نمازیں، روزے، زکاتیں، مومن نہیں ہے۔ تکن مومنن تب بنے گا اگر پڑوسی خوش ہے۔ نمبر 4، وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، یہ عموماً آپ نے سنا ہوگا، کیونکہ کچھ باتیں تو مولوی ہر جگہ بتا دیتے ہیں، ہر بات نہیں، بھئی جو دوسرے کے لیے پسند کرے وہی اپنے لیے پسند کرے۔ چوتھی خصلت ہے نبی علیہ السلام کی، لے لو، 5 خصلتیں بتائیں نا، من یاخذ منی 5 خصال، چوتھی خصلت کیا ہے؟ جو تو خود اپنے لیے پسند کرے۔ پتہ چلا میرا سوٹ تو 5000 کا ہے، جو میں نے صدقے میں دیا وہ 500 کا ہے، انا للہ و انا، نہیں دینا، کس نے مجبور کیا تجھے؟ ایسا صدقہ نہیں کر جو تو خود تو اچھا کرے، دوسرے کو کم تر دے۔ اس کا مطلب ہے تو نے نبی مکرم کے مساوات، درس مساوات کو وائلیٹ کر دیا۔ اس درس مساوات کی کوئی مجبوری نہیں ہے صدقہ دینے کی، جب تک آپ کے پاس توفیق نہیں دو۔ اگر توفیق ہے تو جو تجھے اپنے لیے پسند ہے وہی دوسرے کے لیے کر دے، تھوڑا کر دے، اتنا کر دے جتنا آپ اس کو چاہیے یا آپ کے اندر توفیق ہے، لیکن کوالٹی میں فرق نہیں دینا۔ اور ہمارے ہاں یہ مرض 101% ہے کہ ہم وہ مسجد میں لے کے آتے ہیں نا، ایسے سوٹ ونڈ دے، وہ 300 350 کے بولٹن مارکیٹ سے لے کر آتے ہیں، جو جا کر سلائی والا ہی کہہ دیتا ہے یار یہ تو دھاگے سے ہی پھٹ گئے، لا حول ولا قوت، وہ عجب نہیں لاتا، ایسا صدقہ نہیں دیا کرو۔ اس سے بہتر ہے 100 روپے کسی کو دے دو، 10 روپے دے دو، 50 روپے دے دو، لیکن ایسا نہ دو جس سے اس کے دل میں بیزاری آئے۔ سرور تدخلہ علی مسلم، کیا فرمایا؟ عملوں میں پسندیدہ محبوب عمل یہ ہے کہ مسلمان جس کو تو دے رہا ہے نا وہ خوش ہو جائے، وہ دل میں یہ نہ کہے اے دینا سی تے نہ ہی دیندا، ایسا دینا تھا تو نہ ہی دیتا۔ 5ویں خصلت، ولا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، زیادہ نہیں ہنسنا۔ اچھا زیادہ ہنسنا، ہنسے جتنا مرضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بہت تھے، ہنستے بھی تھے، لیکن زیادہ ہنسنا کیا ہے؟ منہ پھاڑ کے یہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔